حضرت محترم قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیا مقدسہ تلاوت کیتی ہے، ادا ترجمہ تشریح پچھلے جمعے تسی سماعت کیتا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس موضوع تے ساڈا بیان پچھلے جمعۃ المبارک تو شروع ہویا۔ اج اسی جشن مولود کعبہ رضی اللہ تعالی عنہ دے موضوع تے گفتگو کریں گے۔ پچھلے جمعے اسی دسیا کہ کس طرح حضرت ابو طالب ملک یمن دا سفر فرمایا، اوتے پھر ایک بزرگ نال ملاقات ہوئی، انہوں نے ساریاں نشانیاں دسیاں۔ ابو طالب واپس آئے، پھر یہ بھی دسیا کہ جدو مولا علی شیر خدا شکم مادر یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد دے شکم اطہر وچ آئے تے جدوں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالی آپ نے نبوت دا اعلان نہیں سی فرمایا، لیکن آپ دی چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد جدوں بھی سرکار گھر تشریف لے آندے سن تے او استقبال واسطے کھڑی ہو جاندیاں سن۔ ابو طالب نے پوچھیا کہ پہلے تے معاملہ نہیں سی ہوندا، اے ساڈے بھتیجے نے، ہن تسی انہاں دے استقبال واسطے کھڑی ہو جاندیاں جے، وجہ کی ہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد نے دسیا کہ میرے پیٹ وچ جڑا لال پڑ رہا ہے نا، اے زور ہی اینا کو پاندا ہے کہ میں کھڑی ہون تے مجبور ہو جانی، اس واسطے میں استقبال کرنی ہوں۔ ابو طالب نے ایک مرتبہ ہتھاں نال کندھیاں نوں دبان دی بھی کوشش کی تھی کہ کھڑی نہ ہوئے، لیکن فاطمہ بنت اسد پھر بھی اٹھ کے کھلو گئیاں۔ اے علی المرتضیٰ دا ماں دے پیٹ وچ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب و احترام سی۔ سرکار نے پوچھیا تے فاطمہ بنت اسد نے دسیا کہ صرف کھڑے ہون دی گل نہیں، بلکہ جدھر جدھر تسی تشریف لے جاندے ہو ادھر مینوں چہرہ کرن تے علی المرتضیٰ مجبور کر دیندے نے۔ اج کئی لوگ ایسے نے جہے بیچارے اس مسئلے نوں نہیں حل کر سکے کہ بریلوی کھلو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کیوں پڑھ دے نے۔ اسی کہنے ہیں اسی مولا علی شیر خدا دے منن والے ہیں جنہاں نے ماں دے پیٹ وچ ادب رسول ادب نبی ادب مصطفیٰ کر کے دسیا ہے کہ حضور دا ادب کن ہے۔ ہن ظاہر گل ہے مولا علی شیر خدا بڑا بھائی سمجھ کے تے نہیں نہ ماں نوں کھڑا کراندے ہون گے، چونکہ بڑے بھائی نالوں زیادہ ادب تے باپ دا ہے، تے جے باپ دی موجودگی وچ فاطمہ بنت اسد بیٹھیاں رہندیاں نے لیکن سرکار دے آن تے کھلو جاندیاں نے، تے پتہ چلیا کہ مولا علی شیر خدا جان دے سن ماں دے پیٹ وچوں کہ اے آن والا وقت دا نبی ہوئے گا، سارے نبیاں دا سردار ہوئے گا۔ اور ایدہ ثبوت ایتھاں بھی ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم فاقتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاریاں دی مانند نے، جدی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، ناکام ہون دا سوال پیدا ہوندا تے اسی الحمدللہ حضور دے سارے صحابہ نو منن والے ہیں۔ سارے صحابہ نو ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ نبیاں تو بعد اگر کسی دی شان ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر دی ہے،
پھر اسی مولا عمر فاروق نو منن والے ہیں، عثمان غنی نو منن والے ہیں، تے پھر اسی مولا مشکل کشا، حاجت روا، علی المرتضیٰ، اسد اللہ، بطول دے شوہر، کعبے دے گوہر، نبی دے ویر، صحابہ دے مشیر اور سنیاں دے پیر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو منن والے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت دی جتوں تکر گل ہے، آپ دی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد معزز گھرانے دی خاتون طواف کعبہ کر رہی ہیں۔ کی کر رہی ہیں؟ طواف کعبہ۔ طواف کعبہ کر دے او مخصوص درد جڑی بچے دی پیدائش تے شروع ہوتا ہے وہ ہونا شروع ہویا، تے سوچیا چلو پہلے طواف مکمل کر لینے ہیں۔ جدو تھوڑا جا ہور ودیا سوچیا طواف مکمل نہیں ہو سکتا، پھر خیال آیا کہ اپنے گھر چلے جانے ہیں، لیکن درد اینا ہویا کہ سوچیا گھر جان دا بھی ٹائم نہیں، پریشان ہو گئی ہیں، ہن کی کراں؟ آواز آئی کعبہ دی دیوار کھلی، آواز آئی فاطمہ بنت اسد کعبہ دے اندر داخل ہو جاؤ۔ فاطمہ بنت اسد کعبہ دے اندر داخل ہو گئی ہیں، دیوار دوبارہ مل گئی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کعبے دے اندر آپ دی ولادت باسعادت ہو گئی۔ آپ دنیا تشریف لے کے آ گئے۔ ہن سوچو گے کہ کعبے نے یہ جگہ کیوں دیتی؟ تے یاد رکھو میرا رب جاندہ ہے کعبے چوں بت گران والا علی المرتضیٰ آ گیا ہے، تے کعبے دے وچ ہی جائے ولادت ہونی چاہیے، چونکہ علی اوئے جس طرح کوئی بھی نبی اگر سرکار دی نبوت دا اعلان نہ کرے یا نہ منے تے او نبی رہ سکدا، ایویں اس امت وچوں بھی پچھلی امتاں وچوں بھی اگر کوئی مولا علی نو ولی نہ منے تے او ولی رہ سکدا۔ اس واسطے اسی کہنے ہیں کہ اللہ اور رسول کا پیارا علی علی علی، اللہ اور رسول کا اللہ اور رسول کا اللہ اور رسول کا پیارا علی علی، مشکل میں دستگیر ہمارا، مشکل میں دستگیر ہمارا، مشکل میں دستگیر ہمارا۔ میں کیا تمام صحابہ شان والے نے، سارے صحابہ شان والے نے، پر صحابی بندہ کدوں ہیں؟
اگر کوئی قرآن دی تلاوت کرے تے قاری بنے گا، کوئی نماز ادا کردہ ہے نمازی بنے گا، کعبے دا حج کردہ ہے تے حاجی تے بن سکتا ہے، اگر کوئی بندہ زیادہ رب دی راہ وچ مال خرچ کرے تے وہ سخی کہلا سکتا ہے، لیکن صحابی وہ بندا ہے جڑا سرکار دے چہرے نو ایمان دی حالت وچ ویکھ کے مولا علی شیر خدا دی صحابیت تو قربان جائیے، جن نے پہلے نظر وچ مولا علی شیر خدا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چلیا نا کہ رب تعالیٰ نے ابو طالب دے کر بیٹا عطا فرمایا، بڑے خوش ہوئے۔ کیوں پلا؟ کہ سرکار حضرت ابو طالب دے کاری رہندے سن۔ حضرت عبد المطلب تو بعد حضرت عبد المطلب نے یہ فیصلہ کیتا کہ میں اپنے کسے بیٹے نو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو سونپ دیواں۔ ابو لہب نے کہا جی مینوں دے دیو، حضرت حمزہ نے کہا مینوں دے دیو، لیکن حضرت عبد المطلب نے سوچا کہ نہیں، جدھر میرا اے پوتا سارے نبیان دا سردار جدھر رہنا چاہے گا میں اسے نو عطا فرما دیاں گا۔ تے سرکار نے پھر حضرت ابو طالب نو پسند کیتا، جا کے اونا دی گود وچ بیٹھ گئے، تے پھر عبد المطلب نے حضرت ابو طالب نو عطا فرمایا۔ تے حضرت ابو طالب نے بھی آپ بھوکے پیاسے رہ کے سرکار نو کدے بھوکا پیاسا رہن دیتا، بڑی خدمت کی تھی، بڑی خدمت کی تھی، لیکن سرکار نے بھی یہ صلہ دنیا چی عطا فرما دیتا سی، احسان لے کے نہیں گئے۔ سرکار نے فرمایا اگر کسی دا احسان اسلام تے ہے جدا بدلہ نہیں دیتا گیا تے وہ سیدنا صدیق اکبر نے۔ بولو کون نے؟ سیدنا صدیق اکبر نے۔ باقی سارے دا بدلہ اسلام نے تے میں دے چھڑے۔ مولا علی شیر خدا جدو سنیا کہ تشریف لے آئے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خوشی خوشی آئے، یعنی جس مولا علی شیر خدا دی ولادت دی خوشی نبیاں دا سردار مناوے، وہ علی کڈی شان والا ہوئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف وال تشریف لے کے آ رہے نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جدو اپنی چچی دے کول پہنچے فاطمہ بنت اسد، فرمایا چچی جان مبارک ہوئے، توانو مبارک ہوئے۔ پوچھیا قاضی مبارک دے رہے ہو؟ فرمایا رب تعالیٰ نے میرا جوڑ بنا چھڑیا، مینوں بھائی عطا فرما دیتا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کہندیاں نے تے ٹھیک ہے، علی آیا دنیا تے نام بھی علی ہوئے گا، لیکن کی کریے میں پریشان بڑیاں۔ فرمایا پریشان کیوں جے؟ عرض کی تھی میں پریشان اس واسطے ہاں کہ بچہ بڑا پیارا ہے، نئے نقش بڑے پیارے نے، بڑا سونا ہے، لیکن سرکار تے اکھاں ہی نہیں کھولدا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی جان ذرا میرے حوالے کرو، مینوں گود وچ دیو۔ قربان جائیے علی مرتضیٰ دی شان تو جنہوں سرکار نے خود ہاتھ پھیلا کے لے ہوئے، اور نبی جنہیں کدے کسی اگے ہاتھ نہ پھیلایا ہوئے، ایتھے فاطمہ بنت اسد دے اگے ہاتھ پھیلا کے مولا علی شیر خدا نو گود وچ لے آؤ۔ ایتھے گود کی دیئے سرکار دیئے، اور لیٹے کون نے؟ مولا علی شیر خدا۔ پھر ایک ٹائم آیا گود مشکل کشا دیئے پر لیٹے سرکار نے۔ ایتھے گود مصطفیٰ دیئے لیٹے مشکل کشا نے۔ ایک وقت آیا گود مشکل کشا دیئے لیٹے مصطفیٰ کریم نے، اور وہ وقت بھی کیویں آیا؟ آؤ میں عرض کرنے ہیں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر ادا کر لیے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالی نماز ادا نہیں کی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ گئے۔ سرکار نے اپنا سر مبارک علی دی گود وچ رکھیا، سرکار آرام فرماؤ گے۔
مولا علی شیر خدا نے سوچیا جی ہن میں سرکار نو کہنا اٹھانا تے سرکار دی نیند وچ خلل آئے گا، اگر عصر دی نماز نہیں پڑھدا تے پھر میری عبادت وچ خلل آئے گا۔ ایک پاسے عبادت خدا ہے، دوجے پاسے اطاعت مصطفیٰ ہے۔ علی امتحان وچ بھی نے کہ عبادت خدا کراں یا اطاعت مصطفیٰ کراں۔ آخر کار علی نے فیصلہ کیتا او عبادت خدا جڑی اطاعت مصطفیٰ تو بغیر ہوئے ہوتے رب نے قبول ہی نہیں کرنی۔ چونکہ علی دا بھی یہی فتویٰ ہے کہ بے حب مصطفیٰ تو عبادت حرام ہے، بے حب مصطفیٰ تو عبادت مل کے بے حب مصطفیٰ تو عبادت۔ آج اسی مولا علی دا جشن منا رہے ہیں تے انج نہ بیٹھو جویں جہاز بیٹھے ہوندے نے، جاگ کے بیٹھو پتہ چلے خوشی تانوں ہو رہی ہے۔ بے حب مصطفیٰ تو عبادت، بے حب مصطفیٰ تو عبادت حرام ہے، بے حب مصطفیٰ تو عبادت حرام ہے۔ زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا، زاہد تیری نماز کو میرا۔ زاہد کہندے نے زہد کرن والے نو، عبادات و ریاضات کرن والے نو کہ جے دل وچ مصطفیٰ دی محبت نہیں تے کوئی عبادت قبول ہوندی۔ زاہد تیری نماز کو میرا، مولا علی شیر خدا نے ایتھے دسیا ہے کہ سب تو زیادہ اول جڑی چیز ہے وہ ادب مصطفیٰ تے محبت مصطفیٰ۔ لیکن جویں جویں سورج ڈالدا جا رہا ہے نا، آخر نماز دی محبت تے ہے نا علی دے دل وچ، اکھاں وچ آنسو آ گئے، روئے نہیں۔ جے میں زیادہ رویا تے سرکار بیدار ہو جان گے، نیند وچ خلل آ جائے گا۔ لیکن نماز جان دا دکھ بھی ہے۔ ہن ایتھے علی دے نام دے نعرے مارن والے تے بڑے نے، لیکن علی دے نقش قدم تے چل کے مسجد وچ آ کے نماز پڑھن والا جے کہیے نا علی دے نقش قدم تے چلو ایک اور نعرہ مار دیں گے پر مسیتے نہیں پڑھتے۔ معلوم ہویا انہاں دے نعرے جھوٹے نے، اس نعرے نو سچا کیا جا سکدا؟ ہاں علی دے نقش قدم تے چل کے دکھایا مولا حسین نے کربلا دے وچ، 94 زخم جسم تے نے، گردن تے خنجر رکھے ہے، پھر بھی آپ نے شمر لئی نو فرمایا لینا پرے ہو جا، میں آج نماز ادا کرنی، جان جائے گی پر نماز جان دینی نہیں۔ تے جی میں مولا حسین نے نقش قدم تے چل کے دکھایا، کوئی نظر آندا ہے تانوں؟ علی دے نعرے مارن والے بتیرے لب جان گے پر علی دے نقش قدم تے چلن والا ملن لگا نہیں۔ لیکن آؤ میں عرض کرنا رب تعالیٰ نے شان پھر کی عطا فرمائی ہے۔ آپ دی اکھ وچوں آنسو نکلیا، چہرہ مصطفیٰ تے ڈگیا، قربان جائیے مولا علی شیر خدا دے اس آنسو تے بھی قربان جائیے، کیونکہ کسی دا آنسو زمین تے ڈگ دے، کسی دا آنسو دے پہلو تے ڈگ دے، کوئی ٹیشو نال صاف کر دے، کوئی ہینڈ کرچیف نال صاف کر دے، کوئی اپنا آنسو کسی شے نال صاف کر دے، لیکن قربان جائیے مولا علی شیر خدا دے اکھ چوں آنسو نکلیا اور نکل کے چہرہ مصطفیٰ تے ڈگیا۔ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں
دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ اے آنسو کیڈا قیمتی ہے چہرہ مصطفیٰ تے ڈگیا، سرکار نے چشمان مبارک کھولیاں، فرمایا علی کی گلے رو رہے ہو؟ عرض کی تھی حضور امتحان وچاں، تسی عصر دی نماز ادا کر لئی سی تے میں حالی نہیں سی پڑھی، لیکن جے میں تانوں بیدار کرنا تے اطاعت مصطفیٰ جاندی ہے، جے نماز چھڑنا تے عبادت خدا جاندی ہے۔ میں تے فیصلہ اے کیتا ہے کہ اطاعت مصطفیٰ کرانگا، عبادت خدا وچ کمی رہ گئی تے میرا لجپال آقا ہے۔ تے سرکار نے بھی کی فرمایا؟ فرمایا علی کوئی گل نہیں، شریعت وچ اجازت ہے، نماز قضا پڑھ لینا۔ عرض کی تھی حضور علی دی کدے قضا ہوئی ہی نہیں، علی نے کدے نماز قضا ہی نہیں ہون دیتی، لیکن ہن قضا کے ایڈے بڑے دربار وچ بھی رہ کے میں نماز قضا ہی ادا کرانگا؟ سرکار نہیں، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، بڑی مشکل میں ہے تم کو پکارا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ودھا دے چہرہ مبارک والے آقا، واللیل دی زلفہ مبارک والے آقا، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے آقا، وجہ اللہ دے رخسار مبارک والے آقا، لسان اللہ دی زبان مبارک والے آقا، علم نشرہ دے سینہ مبارک والے آقا، پیارے شہر مکہ اور مدینہ مبارک والے آقا، سرکار تواڈے ہوندیاں بھی قضائی پڑھاں تے پھر فائدہ کی ہے؟ سرکار اطاعت جو کیتی ہے تے ادائی پڑھاؤ نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، الہ العالمین علی تیرے نبی دی اطاعت وچ سی تے نماز بھی ادائی پڑھنا چاہتا ہے۔ رب نے فرمایا اے محبوب منگو پھر کی منگ دے ہو؟ عرض کی تھی الہ العالمین سورج واپس آنا چاہیے۔ رب نے فرمایا محبوبہ اشارہ تو کرنا ہے، واپس سورج آپ آ جائے گا۔ سورج دا خالق میں بنایا میں، پر تیرے حکم دے تابع اشارہ کرنا تیرا کام ہے، واپس سورج نہ آوے تے مینوں رب کون آکے گا؟ اشارہ فرماؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اشارہ کیتا ہے، سورج دوبارہ عصر دے ٹائم تے آ گیا۔ جے صلی المرتضیٰ دی ایک نماز اگر قضا ہوئے تے رب تعالیٰ پوری کائنات دا نظام بدل دیندا ہے، اس علی دی شان کنی ہوئے گی؟ ورنہ تے سورج واپس آوے، پتہ نہیں بعض نے لکھیا کہ 600 فرشتہ سنگلاں پا کے سورج نو کھچ دے طلوع کرن واسطے، پھر ٹائم دے مطابق لے کے جاندہ ہے، پھر انہوں غروب کردہ ہے۔ تے اندازہ کرو اس پاسے 600 فرشتہ غروب کرن والا ہے، ادھر نبی دی ایک کنگل ہے، نبی پاک دی ایک کنگل ہے، سارے فرشتے کھچیندے عصر دے ٹائم تے آگئے، تے جس نبی دی ایک انگلی دی طاقت ہے، سوچو اونا دے پنجے چکنی طاقت ہوئے گی، تے جس نبی دے پنجے دی طاقت دا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس نبی دے جسم نو رب نے کنی طاقت دیتی ہوئے گی۔ سورج دوبارہ عصر دے ٹائم تے آیا، مولا علی شیر خدا نے نماز ادا کی تھی۔ میں عرض کر رہا سا کہ آج گود مصطفیٰ دیئے لیٹے مولا علی شیر خدا نے،
ایک وقت ہے کہ گود مولا علی شیر خدا دیے تے لیٹے مصطفیٰ کریم نے. اور ذرا واپس ہوتے چلنے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوج میں اٹھایا. جدو اٹھایا ماں کہندی ہے جناب تے اکھاں ہی نہیں کھولدا ہے، چچا بھتیجے تے اکھاں ہی نہیں کھولدا ہے، بڑا خوبصورت دنیا تے اینو ویکھے گی پر دنیا نو نہیں ویکھ سکدا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن نکالیا، جدو منہ وچ پایا مولا علی شیر خدا دے منہ وچ جویں گیا مولا علی شیر خدا نے اکھاں کھول چھڈیاں. اکھاں کھولیاں، چہرہ مصطفیٰ دیکھیا. سرکار نے فرمایا چچے جان ویکھوئے تے مینوں ویکھ رہے نے. اکھاں کھولیاں، اکھاں بھی بڑیاں پیاریاں نے. جویں جسم دا ایک اعضاء پیارا ہے اویں اکھاں بھی بہت پیاریاں نے. چچے جان ویکھو تے صحیح، یہ تے بہت پیارا ہے. عرض کیتی بھتیجے نے تے اکھ نہیں سی کھولی ہے، ہن تسی ملے ہو تے اکھ کھولی ہے. پھر ایک باری سرکار نے پوچھا علی تو جدو پیدا ہویا سی اکھاں نہیں سی کھولدا، میں گود وچ لیا تے اکھاں کھولیاں نے. عرض کی تھی میں رب کو دعا کر کے ایسی یا اللہ دنیا تے جا کے پہلا چہرہ دیکھنا ہے تے مصطفیٰ دا دیکھنا ہے، اس تو پہلے اکھ نہیں کھولنی. میں ایسا صحابی بننا چاہنا جڑا پہلی نظر پاوے تے مصطفیٰ کریم سامنے ہوئے. تے حضرت سلطان باؤ نے اسے دا ہی ترجمہ کیتا ہے نا کہ اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں ہو. لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ میں ایک کھولا ایک کجاں ہو. اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بھجاں ہو. مرشد دا دیدار ہے باہو تے سانو لکھ کروڑاں حجاں ہو. حضرت سلطان باؤ نے دی پھر صحیح نشاندہی کی تھی کہ مولا مشکل کشا نے سب تو پہلی نظر سرکار دے چہرے تے پائی. اصل صحابی تے پھر مولا مشکل کشا ہوئے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گودے چلیا، آپ نے اکھاں کھولیاں. جدو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر مبارک ہوئی نا 8 سال دی. ہن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس نال مشورہ کیتا. میں دسیا ہے کہ سرکار نے احسان رکھیا نہیں. حضرت عباس نال مشورہ کیتا، چچا عباس نال مشورہ کیتا کہ حضرت ابو طالب دی اولاد زیادہ ہے تے وہ سارا کھان پین دا بندوبست کردے ہون گے تے کیوں نہ انہاں دا ایک ایک بچہ آپا لے لئیے، انہاں دی خدمت کریے، انہاں دے بچے نو اسی پالیے. حضرت عباس نے عرض کی تھی حضور ٹھیک ہے تسی صحیح کہندے ہو، چلو یہ بہتر طریقہ ہے. آپ نے فرمایا چچا جان اے دسو اگر مینوں کوئی بچہ لینا پیا تے میں پلا کیڑا لواں گا. حضرت عباس نے عرض کی تھی حضور تسی تے پھر سب تو پہلے علی نو ہی لو گے. فرمایا دیکھ لو میری خواہش ہے کہ میں علی نو لواں، اگے تہاڈی مرضی ہے. انہاں کہا جی نہیں تہاڈی خواہش دے مطابق ہی ہوگا، علی نو تسی لے لو دوجا بال میں لے لاں گا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب دے گھر آئے، جدو گھر آئے چچا جان نو عرض کی تھی، چچا جان میں چاہنا کہ تھوڑے بچے چکے زیادہ نے، کسے نو میں پالا، ایک نو حضرت عباس لے جان گے، اس طرح کر کے اسی ونڈ لینے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا بھتیجا جی میں تیری مرضی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے دے بل بیٹھ کے فرمایا علی میرے کو لاؤ۔ مولا علی شیر خدا ہے سرکار نے جبھی پا کے فرمایا علی آج تو بعد تو میرے گھر رہیں گا۔ یعنی سرکار دی عمر بھی 8 سال سی، 10 سال سی جدو حضرت ابو طالب نے اپنے گھر رکھے ہے۔ ہن سرکار نے علی المرتضیٰ نو اپنے گھر رکھ لیا تاکہ اس احسان دا بدلہ بھی فوری دے دیتا جائے۔ مولا علی شیر خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہو گئے۔ ایک دن دیکھے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ دے وچ جناب خدیجۃ الکبریٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں۔ کی کر رہے ہیں؟ کی کر رہے ہیں؟ نماز ادا کر رہے ہیں سرکار۔ علی المرتضیٰ حیران ہوئی، عرض کی تھی حضور جویں تسی کر دے ہو میں تے آپ کرنا ہے، جویں تسی کر رہے ہو میں بھی کرنا ہے سرکار۔ سرکار نے فرمایا علی ایک کرن واسطے پہلے کلمہ پڑھنا پائے گا، اسلام قبول کرنا پائے گا، پھر تسی یہ کر سکتے ہو۔ عرض کی تھی حضور میں کلمہ پڑھنے واسطے تیار ہوں۔ فرمایا نہیں، جا کے چچا ابو طالب کو پوچھ کے آؤ تواڈے والد نے، وہ تواڈے کی نے؟ والد نے۔ یہ عام چینج نہیں، یہ بہت بڑی چینجنگ ہے، باپ دی اجازت لے لو۔ مولا علی شیر خدا ابو طالب دے کول آگے عرض کی تھی میں اس طرح نماز پڑھتے دیکھیا سرکار دو عالم تے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، مینوں یہ عمل بڑا چنگا لگیا، میں بھی پڑھنا چاہتا سا، پر میرے بھائی نے فرمایا، سرکار دو عالم نے فرمایا پہلے اپنے والد کو اجازت لے لے، جے کلمہ پڑھنا ہی تے اجازت لے تے حضور تسی مینوں فرماؤ میں کی کراں، میرا دل کردا ہے میں کلمہ پڑھ لاں۔ ابو طالب نے فرمایا تیرے واسطے جنہ بہتر محمد عربی سوچ سکدا ہے کوئی اور نہیں سوچ سکدا، جویں سرکار کہندے نے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا۔ مولا علی شیر خدا نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے۔ ہن سرکار دے نال نماز پڑھنا شروع ہو گئے، لیکن نماز علی فرض نہیں ہوئی، نماز تے معراج تے جا کے فرض ہوئی ہے نا، تے سرکار اے نماز دی ریہرسل پہلے ہی کر کے جا رہے ہیں، حالانکہ نماز علی فرض نہیں ہوئی، تے جیڑی سرکار پڑھ دے نے اوہی رب نے عطا فرمائی ہے۔ تے جدو بیت المقدس وچ سارے نبیاں نو سرکار نے جماعت کرائی سی نماز، ادوں بھی فرض نہیں سی ہوئی، تے جڑے فرض تو فرض ہون تو پہلے سرکار پڑھ کے جا رہے نے، رب نو وہی پسند آ گئی، وہی نماز فرض قرار دے چھڑی۔ اے میرے آقا نے تے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کثرت طعام دا معجزہ سرکار نے دکھایا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکاں تو اعراض کرو۔ پھر فرمایا کہ اپنے قریبیاں نو اسلام دی دعوت دیو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جاؤ جا کے بلا لے آؤں۔ سارے کافران نو دعوت واسطے بلا کے لے، ابو جہل آ گیا، ابو لہب آ گیا، عتبہ آ گیا، شیبہ آ گیا، سارے ہی آ گئے۔ ادھر سرکار نے دعوت کی تھی، ابو طالب اپنے گھر دعوت کی تھی، جدو دعوت کی تھی سرکار لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ جناب دعوت ایسی ہے، مال تھوڑا ہے لیکن کھاندے جا رہے ہیں، مکدا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے مینوں نبی بنا کے بھیجا ہے، میں اعلان کر چکے ہوں، تانوں پتہ ہے سب تو پہلے رب نے فرمایا کہ اپنے قریبیاں نو دعوت دیو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تے میں تانوں دعوت دیتی ہے سب تو پہلے تسی اسلام نو قبول کرو۔ لیکن ظاہر ہے ابو لہب ہو گیا، ابو جہل ہو گیا، عتبہ شیبہ، سارے کافر کٹھے سن، انہیں کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مولا علی شیر خدا دی عمر مبارک 10 سالے انج پنجیاں دے بال ہو کے نا، قد مبارک چھوٹا سی، چھوٹی عمر جو چھوٹی ہے، پنجیاں دے بال کھڑے ہو کے انہاں تو اوپر نظر آ کے عرض کی تھی حضور انہاں چ کوئی منے نہ منے علی تواڈے نال ہے، انا حافظکا انا ناصرکا، سرکار میں تواڈی حفاظت بھی کراں گا، میں تواڈی مدد بھی کراں گا۔ تے عمر کنی ہے؟ 10 سال۔ عمر کنی ہے؟ 10 سال۔ تے یہی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جدو خیبر، بدر اور یہ ساریاں فتح کیتیاں نا جنگاں، اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صدقے ہی فتح ہوئیاں نے ساریاں۔ بلکہ صحابہ کرام ایک باری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن نا،
صحابی نے عرض کی تھی حضور حشر والے دن لواء الحمد ہوئے گا، تہاڈا جھنڈا ہوئے گا تے سارے تہاڈے جھنڈے دے تھلے ہون گے۔ میں پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی 6 شرطاں، لیکن ہن ٹائم گھٹ ہے، ایک ہی شرط سرکار وہ جھنڈا کدے کول ہوئے گا؟ سرکار نے فرمایا فحملک لواء البدر، بدر والے دن جہدے ہاتھ وچ ہوئے گا اسے دے ہاتھ وچ حشر والے دن جھنڈا ہوئے گا۔ عرض کی تھی حضور بدر وچ تے کئی صحابہ کرام دے ہاتھ وچ آیا، آپ نے فرمایا فحملہ فی احد، احد والے دن جہدے ہاتھ وچ، عرض کی تھی حضور اتنے بھی کئیاں دے ہاتھ وچ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا فحملہ فی الاحزاب، خندق والے دن، عرض کی تھی حضور اتنے بھی کئی صحابہ دے ہاتھ وچ گیا۔ سرکار نے فرمایا فحملہ فی الخیبر، خیبر والے دن جنوں میں جھنڈا عطا فرمایا سی۔ ہن صحابہ کرام کھول کے سننا چاہتے سن۔ سرکار نے فرمایا حشر والے دن جھنڈا او دے ہاتھ وچ ہوئے گا جنوں میں جھنڈا عطا فرمایا۔ صحابہ نے حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے، اٹھ کے جا کے مولا علی شیر خدا نو جپی چلیا، فرمایا مبارک ہوئے جھنڈا تہاڈے ہاتھ وچ ہوئے گا، جھنڈا تہاڈے ہاتھ وچ ہوئے گا۔ آپ نے دوبارہ سیدنا صدیق اکبر نو جفی پا کے مبارکباد دیتی، فرمایا جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا، مصلی تہاڈے کول ہوئے گا۔ تے سرکار نے مصلی صدیق اکبر نو دیتا اور جھنڈا مولا علی شیر خدا نو دیتا، تے جھنڈے دے تھلے وہی ہون گے جڑے سیدنا صدیق اکبر نال محبت کردے ہون گے۔ صدیق دا دشمن، فاروق دا دشمن، عثمان دا دشمن کدے اس جھنڈے تھلے جا ہی نہیں سکدا جڑا جھنڈا مولا علی شیر خدا دے ہاتھ وچ ہوئے گا۔ یاد رکھو تے اسی چونکہ اہل سنت و جماعت الحمدللہ سرکار دے نال نسبت رکھن والی خاک دا بھی احترام کرنے ہیں۔ اسی انہوں بھی مٹی نہیں کہندے، خاک شفا کہنے ہیں۔ کی کہنے ہیں؟ خاک جدا تعلق میرے نبی نال ہو گیا، یہ تے مولا علی شیر خدا اور صحابہ تے ہیں نہیں بڑی شان والے، جے شے دا تعلق ہو گیا اسی اس ہر شے نو مننے ہیں۔ تے حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی شیر خدا دی والدہ محترمہ سرکار فرماندے ہوندے سن اے میری چچی بھی ہے تے میری ماں بھی ہے، اور اپنی اس چچی واسطے سرکار نے اپنا کپڑا عطا فرمایا سی کفن واسطے تاکہ برکت ہوئے۔ سرکار نے قبر مبارک چ لیٹ کے، وہ قبر کھلی پہلے وہ لیٹے، پھر فرمایا ایتھے ہن میری چچی نو دفن کر دیو۔ تے جسد مصطفیٰ جس قبر وچ لگ جائے اوتھے عذاب تے ہو سکدا۔ ساڈا تے عقیدہ ہے سرکار نے ہر قبر وچ آنا ہے، تے جس قبر وچ سرکار نے آنا اوتے پھر گنجے سپ آن لگے، تے قبر وچ سرکار نے انہاں دی آنا ہے جنہاں نے 3 سوالاں دے جواب دے لے، تے جواب انہاں نے دینا ہے جڑے دنیا سرکار دیاں نعتاں بھی پڑھدے نے تے نمازاں بھی پڑھدے نے۔ کلے نعت خوانی کرن والے، نمازاں تو دور رہن والے، تعریف مصطفیٰ کرن والے روزے دے نیڑے نہ آن، حج و زکات دے نیڑے نہ آن تے جھوٹا پیار ہے۔ جڑا نال سرکار نال محبت کرے، سرکار دی محبت وچ ہی نماز پڑھے، سرکار دی محبت وچ ہی حج کرے، سرکار دی محبت وچ ہی جناب و سخاوت کرے، تے پھر ویکھو رب تعالیٰ دے اودے تے انعامات کنے ہوندے نے۔ اج چونکہ جشن مولود کعبہ مولا علی شیر خدا 13 رجب المرجب نو دنیا وچ تشریف لے کے آئے۔ اہل سنت دے نزدیک خلیفہ چہارم، امیر المؤمنین، امام المتقین، چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا۔ اسی ذکر کدے یوم صدیق اکبر منانے ہیں، کدے یوم فاروق اعظم منانے ہیں، کدے یوم عثمان غنی منانے ہیں، کدے یوم مولا علی منانے ہیں، کدے یوم حسین منانے ہیں۔ اسی الحمدللہ چونکہ ایک ایک نو، ہر ایک نو جدا سرکار نال تعلق ہے ساریاں دی شان نو مننے ہیں۔ اور مننا کہندے اینوں نے کہ رب نو منو تے رب دی ساری صفات دے سمیت منو، جے رسول پاک نو منو تے سارے کمالات سمیت منو، جے صحابہ کرام نو منو تے انہاں دی تمام کمالات سمیت منو، جو رب نے کمال عطا فرمائے نے انہاں سمیت منو۔ رب تعالیٰ اس ذکر علی المرتضیٰ نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔